امت کی تربیت کی تھی وہ 7 چیزوں پہ تربیت کی تھی۔ نمبر 1 تھی ایمانی تربیت۔ عناوین لکھ لیجیے پھر ہم لوگ آگے بات کریں گے۔ نمبر 1 ایمانی تربیت۔ نمبر 2 پہ تھی اخلاقی تربیت۔ نمبر 3 تھی جسمانی تربیت۔ نمبر 4 تھی عقلی تربیت، عقل کی تربیت۔ نمبر 5 تھی نفسیاتی تربیت، اور نمبر 6 تھی جنسی تربیت، اور نمبر 7 تھی اجتماعی اور معاشرتی تربیت۔ کتنی چیزیں آپ بتائیں، اب آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بولے نمبر 1 ایمانی تربیت، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اخلاقی تربیت۔ نمبر 3 جسمانی تربیت۔ نمبر 4 عقلی تربیت۔ نمبر 5 نفسیاتی تربیت۔ نمبر 6 جنسی تربیت، اور نمبر 7 اجتماعی اور معاشرتی تربیت۔ اب جب ہم ایمانی تربیت، یہ اللہ کے نبی کی پورے جو ہے نا تعلیم کا خلاصہ اور پورا جو ہے نا نچوڑ ہے یہ۔ اب جتنی بھی چیزیں آپ اٹھائیں گے نا، اس کو کسی نہ کسی ایک کھانے میں فٹ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تھے وہ صرف آخرت کی بھلائی کے لیے نہیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمارے قدموں میں ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے۔ تو آپ نے اپنی امت کی اس 7 لائن سے تربیت کی۔ جب ہم ایمانی تربیت بولتے ہیں، اب یہی 7 کام اپنے کو کرنا، اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں، یہی اب امت کا کام ہے، یہی جو ہے ذمہ داروں کا کام ہے۔ جمعیت علماء ہند ان 7 چیزوں کو کیسے کور کرتی ہے اس پر ہم لوگ بعد میں فٹ کریں گے، پہلے ان 7 کو عناوین کو سمجھیں گے۔ ایمانی تربیت جب ہم کہتے ہیں تو 3 باتوں کی تربیت کرنا ہوگی۔ نمبر 1 اصول ایمان، نمبر 2 ارکان اسلام، اور نمبر 3 احکام شریعت۔ اصول ایمان، ارکان اسلام، احکام شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی وہ سب میں پہلے ایمانی تربیت کی اس لیے ہوئی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے۔ یہ دیکھو بہت اہم بات ہے، اگر ہم اپنے بچوں میں ایمان کو اتار دیں تو پوری کائنات پیروں کے ٹھوکر میں لگے۔ وہ اس طرح سے کہ ایمان کہتے ہیں ادراکات اور احساسات سے اوپر اٹھ کر اللہ کی نبی کی ہر بات کو مان لینا۔ ادراکات اور احساسات، ادراکات اور احساسات کا مطلب کیا ہے کہ ادراک اور احساس، احساس کہتے ہیں جو چیز آدمی کو حاصل ہوتی ہے حواس سے 5 سے، جو 5 سینسز ہیں، یعنی آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے چھو کے، دیکھ کر، سن کر، سن کر، چھو کر، یہ سب چیزیں جو نا 5 تو یہ حواس سے 5۔ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ایمان نہیں بولتے، کہ جیسے میں ایمان لایا کہ یہ حال موجود ہے، یہ اس میں کیا، یہ تو آنکھ سے دکھ رہا نہیں، اس پہ ایمان تھوڑی لانے کا ہے، سمجھ؟ یہ تو احساس کے قبیل سے ہے، تو احساسات پہ ایمان لایا نہیں بولیں گے، یا ادراکات کے قبیل سے ہو کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ تو دماغ میں عقل میں آ ہی رہا ہے نا، عقل تو بولتی ہے، تو اس پہ میں ایمان لایا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو بھئی یہ ادراک میں، ادراک کے اندر یہ چیز آ ہے، ان سے اٹھ کر صرف اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے مان لیا، یہ ہے ایمان۔ اور یہ اپنے بچوں کو اگر بتائیں گے تو مومن ہے کیا ہے وہ شعر، کافر ہے تو آفاق میں گم ہے، مومن ہے تو گم اس میں ہے آفاق، یہ مومن کا درجہ ہوتا ہے۔
کہ مومن جب ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا آفاق یہ کہہ رہی ہے ادراک کی قبل سے ہے، یہ احساس کے لیے ہماری دنیا اونچی ہے، یہ نیچے کی دنیا ہے۔ تمام دنیا کا سائنس احساسات اور ادراکات میں ختم ہو گیا، ہم اس سے اوپر درجے میں ہیں۔ یہ اپنے کالج کے بچوں کو بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا تیرا پورا سائنس ادھر کا ہے، سمجھ رہے، نچلے درجے کا ہے، میرے نبی کی بات اوپر کی ہے۔ تو اس پر جب تربیت کی جائیں گی تو ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے، کیونکہ وہ نیچے کی چیزیں ہیں، ادراکات اور احساسات کی، ہم اس سے اوپر کے ہیں۔ تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے قید بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ ایمانی تربیت جو کرتے تھے نا، تو وہ کیا کہتے تھے، اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے، وہ کہتے تھے اگر ہم ایمان بنائیں گے تو لوگوں کو کہیں گے نیوکلیئر بام کر کے ادھر ادھر مت کرو، ہمارے سینوں پہ کر کے لو۔ تو ایمانی تربیت اللہ کے نبی نے صحابہ کا ایمان بنایا، اسی لیے کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے، نہ کسی سے گھبراتے۔ ہمارا آدمی پیجامے کرتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہے کہ میرا اسٹینڈرڈ برابر نہیں دکھ رہا یا میری داڑھی، یہ کیوں؟ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ کے دسترخوان پہ ہیں اور کھاتے ہوئے نوالا نیچے گر گیا تو آپ اٹھا کے کھا رہے ہیں، سنت یہی ہے صاف جگہ ہو دسترخوان کھاؤ تو اٹھا کے کھانا۔ تو بازو کے آدمی نے کونی مارا کہ یہ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا اَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت پہ پڑھوں۔ حضرت عثمان غنی گئے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، جب وہ باہر نکلے تو ان کا جو ہے تہبند جو تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، تو ان کے چچا زاد بھائی جو ساتھ میں تھے اڑ گیا، یہ سب معیوب سمجھتے اتنے اوپر تم پہنیں گے، نیچے کرو۔ تو انہوں نے کہا ہاں قضا رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو ایسا دیکھا، اب جو جانے وہ تو ادراکات احساسات میں بیچارے قید ہیں، ان کو کیا مانوں۔ وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شاہ بازی۔ ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تم شاہین کے اولاد، تم کہاں ان کرگسوں کے بیچ میں پڑھ کے اپنے آپ کو بلاتے، تم تو کیا یہ ادراکات احساسات، جتنی ڈگریاں ہیں دنیا کی سب ادراکات احساسات میں کھو گئی، ہم ایمانی ڈگری رکھتے ہیں۔ تو یہ تربیت اللہ کے نبی کا اصول تھا۔ اب اس پہ ہم لوگ یہ جو کہ ایمانیت پہ بات کیا میں نے، ارکان اسلام پہ آئی، اس کی جو حقیقت ہیں، اب اس کی تشریح آپ کریں گے اور احکام شریعت کی تشریح بھی آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایمانی تربیت کی اتنی تشریح کرتے ہیں۔ دوسری تربیت پہ آئی ہے اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت کا مطلب کیا ہے کہ ڈسپلن پیدا کرنا۔ جمعیت کی کیوں اہمیت ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جمعیت کیا کرتی ہے؟ اخلاقی تربیت کا جو ہے نا خلاصہ یہ ہے، اخلاقی تربیت مطلب بچوں میں یا اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا۔ ڈسپلن کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو آدمی انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان میں ڈسپلن ہے اور جانور میں نہیں ہے، بس یہی فرق ہے۔ یا اور اس کو اور ذرا واضح کرے تو کیا مطلب کہ ضابطے اور رول کا پابند بننا یہ انسانیت کو بڑھاوا دیتا ہے، اور پابندیوں سے خالی ہونا یہ جانور بنا دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت، ایک آدمی صبح 4 بجے اٹھنے کا عادی ہے، ایکسرسائز کرے گا، نماز پڑھے گا، یہ کرے گا، ہر وقت ایک پابندی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے کہ بس جب نیند کھلی جب اٹھے گئے، سمجھ رہے؟ تو یہ جانور کی زندگی۔ انسان جتنا اپنے اوپر پابندیاں ڈالے گا اتنا بنتا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور ہیں، جانور نہیں اس سے بھی غیر ہوتے ہیں۔
تو یورپ کیا کر رہا ہے کہ آزادیوں سے خالی ہو جائے، مطلب پابندیوں سے خالی ہو جائے، تو مرد سے شادی کر سکتا ہے، اتنی تک پابندیوں سے خالی ہو جائیں گے، جانور سے بدتر یہ بل ہم عدل کی کھلی تفصیل ہے، بل ہم عدل کہ جانور بھی اتنا نیا گزرا نہیں ہوتا، یہ اس سے آگے جاتا۔ تو جتنا اخلاق، اسی لیے جو ہے اس کے تحت اب آئے گی کہ اللہ کے رسول نے ڈسپلن دی، اور اس کے ساتھ پھر جتنے ڈسپلن کو نقصان پہنچانے والی چیزیں تھیں، یعنی چوری ہے، سمجھیے چوری سے جو ڈسپلن میں یہ ہونا، کسی کام کا امان خراب کرنا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو منع کیا، اور ہر ایک میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی کا جو جاب ڈسکرپشن دیا گیا کہ آپ کو کرتے کیا ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال بتا دیں اور جو نقصان دیں، اسی لیے قاعدہ کلیہ یاد رکھنے کا، جو چیز بھی نقصان دہ ہوگی اسلام میں حرام ہوگی، اس کے نقصان کے لیول کے اعتبار سے مکروہ سے چڑھتا جائے گا، اور جو چیز بھی مفید ہوگی اسلام میں اس کی اجازت ہوگی۔ تو بہرحال دوسری تربیت اخلاقی تربیت ہے، اس کے تحت آپ ایک بہت بڑا ذخیرہ قرآن حدیث کا دیکھیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ تیسری تربیت جو ہوگی وہ کیا ہے؟ جسمانی تربیت۔ جسمانی تربیت میں یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ختنہ سے لے کر پھر بال صاف کرنے سے لے کے شروعات سے شروعات، اور اللہ کے رسول نے ہر ایسی چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہو اس سے منع کرنا، جیسے شراب ہے، شراب بھی نقصان دیتی ہے، اور بھی جو چیزیں نقصان دیتی تھی اللہ کے رسول نے منع۔ پھر جسم کو فٹ رکھنے کی آپ نے تاکید کی، اور کہاں طاقتور اور مضبوط مسلمان، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، جسم کا بھی تم پر تمہارا حق ہے، آرام اچھے سے کریں، جسم کو جو غذا لگنے والی ہے وہ دیں، اسی طرح سے بیماریوں سے تدارک کریں، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سب بتایا، کتاب الطب پورا ایک فن وجود میں ہے۔ تو جسمانی تربیت، اچھا اتنا ہی نہیں، پھر اس کے آگے ہے کہ گھوڑ سواری سیکھو، سمجھ رہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے ایک بڑا ذخیرہ آپ کو اس کے تحت، اس ٹاپک کے تحت مل جائے گا۔ آپ چونکہ اہل علم میں سوچتے جائیں گے تو خود بخود جسمانی تربیت سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح عیش و عشرت میں رہنے میں، یعنی نزاکت کرنے میں، اس سے بھی منع کیا، ایسی چیزیں پہننے سے منع کیا جس سے نزاکت آ سکتی ہوگی، قربانی دینا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا آخرت کی سب چیزیں ملی، اس میں سے فرمایا وبدنا علی البلاء صابرا، ایسا جسم ملے جو تکلیفوں پر صبر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھوڑے پر چڑھ کے بیٹھتا تھا، سمجھ رہے، کوئی لا کے جو نا کرسی رکھ کے یا کچھ رکھ کر اس پہ چڑھ کے ایسا بیٹھتا تھا تو غصہ ہوتا ہے، ایسا نہیں، کود کے بیٹھو، سمجھ رہے، فٹنس ہونا چاہیے۔ تو اب یہ یوتھ کلب کی جب بات آئی نا تو میں یہاں سے جوڑوں گا، سمجھ گئے، جسمانی تربیت کا اثر جو ہے یہ کیوں لا رہا ہوں، ایمانی تربیت وہ دینی تعلیمی بورڈ کی طرح نشان ہے، سمجھ رہے، وہ آنے والا جمعیت کے کام جب بیان کرنے لگوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جمعیت کا کام کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے مستفاد کام ہے، قرآن و سنت ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے ہمارا۔ تو جمعیت یوتھ کلب ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اسکاؤٹ ٹریننگ میں جو ہے دکھ رہے ہیں مولانا معین مدنی کپڑے پہنے ہوئے، اس پر ہزار اعتراضات کر رہے ہیں، الگ الگ چیزیں کر رہے ہیں، یہ کیا نیا چیز ہے؟ نہیں، جمعیت یوتھ کلب کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے رسول کی جسمانی تربیت سے، وہ اللہ کے رسول کے اخلاقی تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ تو جسمانی تربیت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اسی لیے ہر ایک کو فٹ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے آدمی، اور ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے جو نقصان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مدینہ کے کنارے کچھ آواز سنائی، آپ فوراً نکلے، صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم ڈاکو آئے ہیں، کون آیا ہے،
کیسے سب مل کے جائیں گے. ادھر جانے کا بھی سوچ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف نہ آئے اور وہ بھی ابو طلحہ کے گھوڑے پر جائے, بغیر زین کے نہیں جائے. یہ کوئی آسان نہیں, بہت اچھی ہارس رائڈنگ جاننے والا ہی بیٹھ سکتا ہے, سمجھ رہے. تو آپ بہترین گھوڑ سوار تھے اور آپ نے فرمایا وجد تو ہو باہر, سمندر کے لاٹوں کی طرح موجیں مارتے ہوئے چل رہا تھا یہ گھوڑا. تو یہ اللہ کے رسول ہے. تو گھوڑ سواری ہونا چاہیے, فٹنس ہونا چاہیے, یہ سب دین کا حصہ ہے ہمارا. بہرحال ہم لوگ جمعیت کے کاموں پہ آئیں گے, اس طرح جوڑنا ہے مجھے. اور آگے کیا چیز تھی؟ عقلی تربیت. دیکھو عقلی تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے تعلیم سے. عقل کی تربیت ہوگی تعلیم سے. تعلیم کون سی دیں؟ علم نافع ہونا چاہیے. علم نافع کون سا ہے؟ جو علم اللہ سے قریب ہے. جو علم اللہ سے دور کرے وہ نقصان دے. اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ تعلیم کے اندر جو ہے نا, اب یہی تقسیم اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہے, نفع دینے والا, نقصان دینے والا. اگر دین کا ٹچ ملے گا تو سارا علم جو ہے نا دینی بن جاتا ہے. مثلاً آپ حساب سیکھ رہے ہیں, جغرافیہ سیکھ رہے ہیں, جیومیٹری سیکھ رہے ہیں, اگر یہ علوم آپ کو نہیں آئیں گے تو آپ اوقات نماز کی کیسے نکال سکیں گے؟ قبلے کا رخ کی تعین آپ کیسے کر سکیں گے؟ صبح ساتھی, طلوع شمس, غروب شمس, زوال کا وقت آپ کیسے نکال سکیں گے؟ آپ کو حساب ہی نہیں آتا. تو یہ علوم بھی دین کا حصہ ہے, لیکن اسے دین کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے. اس لیے فلسفے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابر کہ فلسفہ اگر سرسری پڑھا جائے تو اللہ سے دور کرتا ہے, اور گہرائی سے پڑھا جائے تو اللہ سے قریب کرتا ہے. علامہ اقبال جو اتنا دینی مزاج بنا وہ اس لیے کہ انہوں نے فلسفے کو گہرائی سے پڑھا تھا. جب بہت گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ایمان یاد آئے گا کہ یہ سب تو ادراکات احساسات کی چیزیں ہیں, ایمان اس سے اوپر کی چیز. تو عقلی تربیت میں پہلے تعلیم کا مطلب ہے. اسی لیے جمعیت علماء ہند نے تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا, تعلیم کو مقاصد میں سے بنایا, بلکہ یہاں تک جو ہے نا ابھارا گیا کہ آگے 15 سال 20 سال کا مسلمان ٹارگیٹ سیٹ کرے کہ تعلیم پر زور دیں, اور آدھی روٹی کھائیں گے, بھوکے پیٹ سوئیں گے, لیکن بچوں کو تعلیم دیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. کوئی اس کو معلم, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے اسی لیے اللہ کے رسول کا جو جاب ڈسکرپشن ہے, آپ کے کام کیا تھے, تو ان کاموں کو گناتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اب کتاب حکمت میں آپ بولیں گے کہ یہ علوم کہاں سے آ رہے ہیں, تو ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول تھا جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. یہ تمام علوم کو اللہ نے قرآن میں سمو دیا تھا, لیکن ہماری عقلیں اسے سمجھنے سے پاتی ہیں. تو پہلی چیز تعلیم اچھی سے ہونا چاہیے. جمعیت علماء ہند کا یہ بھی ایک اہم کام ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے عقلی کی تربیت میں فکر کی بلندی. فکر کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی فکر بلند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے باہر نہیں گئے. زیادہ سے زیادہ آپ کا لمبا سفر ہوا ہے تبوک کا, تبوک سے زیادہ آگے آپ نہیں گئے. بتاؤ شام کا سفر ہے, مطلب اس کے لیے نبوت کے بعد آپ کا زیادہ سے زیادہ یہاں تک. تو بہرحال لیکن آپ کی فکریں جو تھی وہ عالمی تھی. He made the whole world his concern. آپ کی فکریں جو تھی پورے عالم کی, قیامت تک آنے والوں کے لیے. اور آپ نے مدینہ میں بیٹھ کر, مدینہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی فکریں کی. تو اس وجہ سے جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو فکروں کی بلندی اللہ کے رسول نے دی. صحابہ کرام کو بھی جو فکر کی بلندی ہے, میں کہہ رہا تھا نا کہ احساس کمتری میں نہ ہو ہمارے کو. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ان کے جو ہے اسلام معاشرے کے پروگرام لیے جائیں. اچھا, اسلام معاشرہ پیچھے سے جڑے گا, اخلاق کی تربیت میں بھی آئے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے
عقلی تربیت میں یہ ہے کہ لوگوں کی فکروں کو صحیح کیا جائے. فکر کو بلند کرنے میں یہ بھی ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کی فکر بلند نہ ہونا تو اس کا گھر دکان میں ہی زندگی ختم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فکر مند بنایا تھا، ہر صحابی فکر کرتا تھا، اور فکر کرنے پر ان کی فکروں کی وجہ سے پوری دنیا میں ہدایت عام. تو عقلی تربیت میں ایک تو تعلیم پر ان کے پورے زور دینا ہے، ان کی فکر کی بلندی کرنا ہے. نمبر 5 پہ جو ہے نا نفسیاتی تربیت. اچھا، نفسیاتی تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک تو جرأت اور بہادری دی، احساس کمتری سے باہر نکالا، اور حسد ہے، بغض ہے، دوسروں کے بارے میں کمتری سے سوچنا، حقارت کرنا، یہ سب جو ہے. اور آدمی کو جو نا خوف سے نکالا اللہ کے رسول نے. خوف نہیں کیا کسی کا ڈر دل میں نہیں بٹھایا، سب انسانوں کو برابر کر دیا، کسی کو کسی کی غلامی میں نہیں ڈالا، آزادی دی. تو آزاد ہو کر سوچنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے سوا کسی سے مرعوب نہیں ہونا، اور احساس ہے نا. یہ پوائنٹ پہ ہمیں ذرا سوچنا ہوگا. ہمارے نوجوانوں کے جمعیت علماء ہند نے یوتھ کلب کا کیوں نظام بنایا ہے؟ یوتھ کلب میں جہاں جسمانی تربیت ہوتی ہے، ان کی فکری تربیت بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دنیا میں نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ سماج میں اسیٹ ہیں. آپ سماج کے لیے ایک جو ہے نا اسیٹ کو ایک اثاثہ ہیں، سرمایہ ہے، بوجھ نہیں ہے سماج کو. اللہ کے رسول نے کسی کو بھی بوجھ بننے نہیں دیا سماج میں. آپ نے غریبوں کو بھی ابھارا کہ تم مانگتے مت بیٹھو، تم جو ہے کوئی بلا وجہ مانگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا حساب میں آئے گا قیامت میں تو اس نے اپنے آپ کو چونکہ ذلیل کیا مانگ کے، تو قیامت کے دن اس کی ذلت کا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت میں حساب میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. ایک صاحب ابو داؤد شریف کے حدیث ہے، ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیجیے. اگر بس کچھ نہیں ہے، کہا نہیں ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے، کہا لے کر آ. لانے کے بعد آپ نے نیلام کیا اس کا مسجد میں یشتری حاضر، کون خریدے گا اس کو؟ ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے کہا 1 درہم، کہا نہیں. دوسرے کھڑے ہوئے کہا 2 درہم، ہاں ٹھیک ہے لاؤ. 2 درہم لیے اور آپ نے 1 درہم سے کہا کھانے پینے کی چیزیں لاؤ، گھر والوں کو گنا دو. دوسرے درہم سے کلاڑی خرید کے لاؤ، اور وہ لانے کے بعد اللہ کے رسول نے خود ڈنڈا لگایا اس کلاڑی میں اور لگا کر کہا جاؤ میں تم کو دیکھوں نہیں 15 دن تک. جب 15 دن کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے. اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا. یہ اس لیے جمعیت علماء ہند روزگار سے جوڑنے کی بھی کوشش جو کرتی نا، اس کو یہاں سے جوڑنا ہے. سمجھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ نہیں بنایا کسی، اور بلندی تھی، اتنی بلندی اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو ہمارے نوجوان بھی جو ہے نا فکر کی اتنی بلندی تھی کہ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے. آپ شروع سے دیکھو بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف بولتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میرے بازو بازو ینگ بچے تھے، تو میں بولا یار یہ کیا کام کیا اپنے، کبھی کوئی اچانک حملہ کرا تو کوئی مضبوط رہے تو ساتھ کو دیں گے. تو یہ سوچ ہی رہا تھا. انہیں پوچھا کہ وہ ابو جہل کو جانتے کیا تم؟ دکھا تو ذرا دکھاؤں میں. دوسرا بھی نہیں بولا، اور ان دونوں نے ہی وہ فرعون حاضر امہ، اس امت کے فرعون کو مارنے والے وہ 2 ینگ بچے تھے. فکر کی بلندی کہ ہم باطل کو ختم کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوان اچھا آپ تاریخ میں دیکھو نا، تاج ہوتا محمد بن قاسم کتنے سال کا؟ 16 سال کا تھا. محمد فاتح استنبول کے بارے میں تو پورے لوگ متفق تھے، عجیم کے شہر ہے، یعنی یہ شہر ایسا ہے دیٹ از ناٹ پاسبل ٹو کنکر اٹ، اس کو پتہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور ہے بھی اس کا جغرافیہ ایسا کہ دریائے بوسفورس بہتا ہے اس کے بازو سے، جو نیچے بحر مرمرا اور اوپر بحر اسود کے بیچ کا نالا ہے. اور ایسا اس کا جغرافیہ ہے کہ کوئی جیت ہی نہیں سکتا. کتنی کوششیں ہوں گی، لیکن 15ویں صدی میں 22 سالہ نوجوان اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. اس نے 1 لاکھ کلو کا اس نے توپ بنایا اور 22 سال
ہمارے تو 22 سال کے بچوں کو ہم یہی پوچھتے ہیں دودھ پیتا کیا مما کھاتا ہے؟ اتنے شعور ہی نہیں ہمارے بچوں میں. تو یہ جو ذہنی بلندی فکری تربیت. اور بھی آپ دیکھیں گے نا. اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص کتنے سال کے تھے؟ 17-18 سال کے. ان کی شروع کی زندگی سب میں اول من رمى في الاسلام، جو سب میں پہلے تیر پھینکنے والے اسلام میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کے ہاتھ کے حراف پتا ہو. یہ بچے تھے. تو اپنے نوجوانوں میں ایک جوش، ایک ولولہ، کیا کہ حق کو اس زمین پہ نافذ کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے محنت کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے اکابر میدان میں آ گئی. جمعیت علماء ہند کا جو فارمیشن ہوا ہے نا، اس کا جو را مٹیریل تیار ہوا ہے ان سب فکروں سے بنا ہے. تو بہرحال نفسیاتی تربیت بھی یہی چیزیں ہیں آدمی کے اندر جو ہے نا. نفسیاتی تربیت کو اگر ہم اسے اور پھیلائیں گے نا تو یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کے اندر کنٹرول آئے. یہ جو ہے نا جمعیت علماء جو ہمیشہ اعلان کرتے ہیں نا کہ جذباتی نعرے مت دو، سمجھ رہے، جذباتی مت بنو، ریئیکشن مت کرو جذباتی. تو لوگ بولتے ہیں کہ کیوں نہیں جذباتی؟ جذبات سے اللہ کے رسول نے کبھی جذبات کا استحصال نہیں کیا ہے. سوچ سمجھ کے، ہوش مندی کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ فیصلے لیے اللہ کے. اچھا حالات ایسے بنے بھی تھے حدیبیہ کے موقع پر، جوش کے حالات تھے. ایسے جوش کے حالات تھے کہ صحابہ آتے سے باہر ہو رہے تھے. حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پر نہیں ہیں تو پھر ڈرنے کا کیوں، آس پاس دیکھیں گے. ہم مرے تو شہید نہیں ہیں کیا؟ جیتے تو غازی نہیں ہیں کیا؟ ہاں ہے، سب بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا اسے مانو ہوگا. حضرت ابو بکر نے بھی یہی بات کہ جوش سے نہیں، یہاں ہوش سے کام ہے. اور ہوش سے کام لینے کا نتیجہ تھا ہار لگی تھوڑی دیر کے لیے، ہار اس لیے لگی کہ سب مان کے چل رہے تھے. ہاں یس 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 بولتے ہوئے ہار لگی. اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کے چلے نہیں ہیں. سورت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ بڑی کامیابی کی صبح نمودار ہوئی. ہمارے اکابر بزدل نہیں تھے، نہ بزدلوں کے سب میں رہے ہیں. جو لوگ باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آؤ ذرا پریکٹیکل بات کریں گے. جس وقت قربانیوں کا وقت تھا یہ گھروں میں نہیں بیٹھے تھے، جوشیلے باتیں کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے جوشیلے بیانات اور موقع اچھا رہتا ہے. جیسے حالات جو چل رہے ہیں، اگر میں جوشیلی بات کروں گا تو ہیرو بن جاؤں گا. ہمارے اکابر نے کبھی ایسا چیپ شہرت حاصل نہیں کی کہ ہمیشہ ہوش کے ساتھ کام کیا. میں وہ بار ہر جگہ سناتا ہوں، مطلب یہ آپ کو بھی شاید سنا ہے. جیسے پہلے مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نوجوان ہیں. حضرت آپ ڈرتے ہیں، فتوا دیجیے، اس وقت اتنا ظلم ہے، ہم ان کے خلاف لڑیں، جہاد کریں. آپ جو ہے نا کچھ نہیں، آپ ڈر رہے ہیں، ڈرتے ہیں. تو حضرت سنے اس کے بعد چھوٹنے کے بہانے سے دروازے کے باہر آئے اور پھر اندر بھاگے، پولیس 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 بولتا. تو وہ سب نوجوان کوئی پلنگ کے نیچے گھسرا پڑے کر. تو حضرت نے اپنا ڈنڈا لیا اور مارنا شروع کیا. مجھے فتوا دلا کے کہا کہ تم بھاگ جائیں گے. یہی لوگ ہیں جتنے بھی جو ہے میں پریکٹیکل بول سکتا ہوں، جن کو سنائی جتنے بھی جوشیلے بات کرنے والے ان کو ٹاسک پہ کھڑا کروں. کشمیر کے موقع پر ایک اسٹیٹمنٹ آیا، وہ اسٹیٹمنٹ کے لیے ہمیں کئی کتابیں پڑھنا پڑتی ہے جب جا کے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی. بات میں کشمیر میں کتنے گروپ ہیں، کتنے یہ ہیں، اور وہاں کے 70-80 لاکھ کے لیے 19 کروڑ کو رزق پہ رکھ کر جو حالات کھیل رہے ہوں. مسلمان کشمیر میں نہیں ہے، صرف کشمیر سے کنیا کماری تک ہے. جمعیت کی قیادت کبھی بزدل نہیں ہے، الحمدللہ. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جن لوگوں نے انگریزوں سے پنگا لیا، یہ آج کے حیدر جیسے لوگ کیا ہو سکتے ہیں ان کے سامنے. ہم لوگ نہ بزدل ہیں نہ دبے ہوئے ہیں، ہم پوری ہمت سے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت کچھ لوگوں نے بہت شور مچایا، تو میں نے ان کو چیلنج کیا، آؤ تم میرے ساتھ چلو، جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پر، تم کو حالات دکھاتا ہوں وہاں. تو نہیں وہاں جائے تو کوئی تو مسئلہ کھڑا ہوا. یہیں پہلے ہی بات میں تم پیچھے جا رہے، وہاں کھڑے ہونا پڑا.
تو حالات کا مقابلہ جو کرنے والا ہے گراؤنڈ پہ وہی سمجھتا ہے. جمعیت کے ذمہ داروں سے یہ بھی اپیل ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں، اسے پڑھیں. کم سے کم مولانا حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائری 8 جلدوں میں آئی، اس کو پڑھیں. جمعیت علماء کی تاریخ جو مولانا ناصر النبوی نے لکھا اس کو پڑھیں. حالات کو سمجھیں، ہمارے اکابر نے تجزیہ کیسے کیا حالات کا. تو بہرحال بات ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ جذبات میں نہیں لانا ہے، یہ جمعیت علماء کی پالیسی شروع سے رہی. ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہندوستان میں ایسے بہت سے اوقات آئے جہاں پر جذبات میں آ گئی قوم. پاکستان کے وقت کچھ کم جذبات نہیں تھے، بہت جذبات تھے. اتنے جذبات تھے، لڑ کے کٹ کے لیں گے، مر کے لیں گے، پاکستان لے کے رہیں گے بول کے نعرہ لگاتے. اس وقت بعد ہمارے بزرگ کہتے تھے رمضان کا مہینہ چل رہا، اللہ سے ڈرو، ایسا تو مت بولو، لیں گے بولو، یہ تو چلی نہ بولے. لیکن جوشی تھے. اور ہوا کیا، وہ بات وہ بہت صادق بھی آئی، کٹے بھی، مرے بھی، اور سب کچھ حالات بھی. 6 لاکھ مسلمانوں کے لاشوں پہ پاکستان بنا ہے. دریائے ستلج ناپتوں سے بل تھی. تو یہ حالات ہیں. اس وقت جتنا کہیں نہیں تھا، ایک دن جیل میں نہیں گزرا، لیکن جوشیلے باتیں کر کے ہیرو بن گیا قوم کا. اور جو علماء زندگیاں جیلوں میں کاٹے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے میری زندگی جیل میں یا ریل میں یا تمہارے اس کھیل میں ختم ہو گئی. تو جن حالات میں ہمارے اکابر نے کام کیا، لیکن کیا ہوا، جوشیلی قوم کام کھڑے رہی. حالات آئیں گے، آج بھی جوش سے نہیں ہوش سے کام کریں گے، لیکن کام پورا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے نا، مطلب دیکھیے یہ چیز بہت اہم ہے. اصل پیسہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہوش کا. دیکھیے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس شدید بالسرعہ لیکن الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں اپنے مرد مقابل کو پہچان لے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول میں رکھتا ہے. داما پہلوان آپ جانتے ہی ہیں، اتنا بڑا پہلوان نہیں گزرا، ہمارے ایشیا نے ایسا پیدا بھی نہیں کیا. اس نے کہا تھا جہاں سورج نکلتا وہاں سے جہاں ڈوبتا کوئی بھی آئے اور مجھ سے لڑے، تو کوئی بھی نہیں آیا. 3 دن اعلان کر کے اس کو انعام ملا جو ملنا تھا، لیکن ملا، کوئی مقابل میں نہیں آیا. اسے ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے بازار میں وہ ترازو کا بانٹ رہتا نا لوہے کا، اس سے مارا تو اس کا سر پھٹ گیا. پھٹا تو اس نے قابل جو بھی گمان تھا بندہ ان کی چپ چاپ گھر چلا گیا. تو اس کا دوست بولا ابھی تو اتنا بڑا پہلوان ہے، ایک رکھ کے دیتا اس کو تو انہیں سیدھا ہو جاتا. تو نے بولا اتنا صبر کرتا بول کے تو اتنا بڑا پہلوان، اگر اتنا صبر نہیں کرتا تو اتنا بڑا پہلوان بھی نہیں بنتا. صبر کرنے والے پہلوان، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب میں بڑے صبر کرنے والے، آپ صبر کا پہاڑ. اسی لیے کیسی کیسی مصیبتیں آئی، کیا کیا آپ کو جسمانی، ذہنی، عقلی ہر اعتبار سے آپ کو جو ہے نہ ستایا ہے، لیکن آپ ہلے نہیں اپنی جگہ. ہاں، نہ ہی آپ کبھی کیا تھے، نہیں سب بفضل ولا غلیظ ولا صفاء فی الاسواق، آپ نہ ترشن تھے، نہ بد اخلاق تھے، نہ چلا پکار کرنے والے، نہ گالی گلوچ کرنے والے، آپ نے کبھی نہیں. اور پھر ہم ہمیشہ تذکرہ اس کا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ابن تیمیہ نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے. اس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول سے بہت کرتے تھے. صحیح بات، بہت صحیح بات. کہ اللہ کے رسول پوری زندگی کبھی غمگین نہیں ہوئے اتنے جتنا ایک موقع پر ہوئے، اور وہ تھا پیر مہونا کے موقع پر جب 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے رسول 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تو ہم کو ایک ماڈل دے کر گئے ہیں. ہمارے اکابر کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے ان سب چیزوں سے، جیسے شہد کی مکھی ہزاروں پھولوں سے چوس کے، ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف 1 چمچ شہد ہی بنا سکتی، لیکن اس کے لیے وہ ہزاروں پھولوں کو چوستی.
ایسے ہمارے اکابر نے چوس کے پورا شہر کا ہم کو تیار کر کے دیا. جمعیت اس کا نام ہے. آگے جو ہے نا ہم نے اور ایک بات کی جنسی تربیت. جنسی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حیائی کی یہ آپ اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرے کا مطلب کیا ہے کہ جو بے حیائی جنسی تربیت. اللہ کے نبی نے جنسی تربیت آپ نے کیسا کی تھی؟ 5-6 سال کا ہو جائے تمیز کے سال میں آ جائے بچہ تبھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات کہ بچوں کو 3 مرتبہ اجازت لے کر ماں باپ کے روم میں آنے کو کہو. عام حالات میں تو نہیں لیکن 3 بار. کب؟ جب وہ آرام کر رہے ہیں فجر سے پہلے عشاء بعد دوپہر میں جب آرام کا ٹائم نہیں. کیوں ایسا؟ تاکہ بے حیائی کے دروازے نہ ہوں. 10 سال کے ہو گئے تو آپ نے کہا بستر الگ کرو. اور یہ فرمایا کہ اب جو ہے نا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ سب میں زیادہ سینسیٹیو پیریڈ بچے کے اندر وہ ہوتا ہے 11 سے لے کے 17 سال تک کی عمر. اگر اس عمر میں آپ نے بچے کو پاک دامن رکھا تو گارنٹی ہے کہ وہ زندگی بھر پاک دامن رکھے. اور اگر اس عمر میں اس کو جو ہے نا آپ نے آزاد چھوڑ دیا, اس کو بے راہ روی آ گئی, اس کے اندر بے حیائی آ گئی, تو پھر وہ بوڑھا بھی ہوگا, قبر میں پیر بھی لٹک رہے ہوں گے تو اس کی آنکھیں ادھر ادھر بہ جائیں گی. ایک آدمی نے پوچھا حضرت کہ میں جب اپنی بیوی جو مطلب بنی پہلی مرتبہ رسم سے پہلے دیکھنے گیا تو جب پہلی نظر ڈالا تو ایسا لگا انہیں مس ورلڈ ہے. دنیا میں وہی سب میں زیادہ خوبصورت ہے, اس لیے آئی نہیں. جب رسم ہوا تو ایسا لگا کہ نہیں اور بھی ہیں 2-4 اس کے. اور جب شادی ہوئی تو ایسا لگا کہ سب اس سے اچھے تھے. وہی ہے کہیں. اور کچھ دن گزرے بعد ایسا لگا کہ انہیں بس صورت ہے دوسرے ہی. تو حضرت نے اس کو کیا جواب دیا؟ اگر تو وہ جتنے خوبصورت دکھ رہے نا تجھے پورے دنیا بھر کی عورتیں ان سب سے شادی کریں گا تو تجھے خنزیر اور کتے زیادہ خوبصورت دکھیں. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تیرا پرابلم یہ ہے کہ تو نظر نیچے نہیں رکھتا. نظر نیچے رکھے گا تو بیوی کی خوبصورتی ظاہر ہوگی, نہیں رکھے گا تو کچھ ہے نہیں, اس کا حال ہی نہیں ہے. اسی لیے زنا بالجبر کے واقعات جو یورپ میں زیادہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے ہیں, کیونکہ لذت کا اگلا درجہ چاہیے. جہاں ملے زنا تو ہو ہی رہا ہے تو اس میں اب مزہ کہاں, اب اس سے آگے جبر کے ساتھ ہو تو مزہ زیادہ ہے. اس لیے واقعات ہو. تو اللہ کے نبی نے اچھا اب اس کو آپ پھیلائیں گے نا شادی میں جلدی کرنا ہماری کیوں یہ جہیز گھنڈا اس کے بارے میں اسلامی معاشرے کا کیوں اپنی اتنا چلا پکار کرتے. جمعیت علماء ہند خان. اسی لیے آج کے جو ورک شاپ میں ہوں گا پہلا ایمانی تربیت کی اہمیت کی وجہ سے اور اس موضوع کا بے حیائی ہے اور رسم و رواجات ہیں اسلام معاشرے پر بھی الگ سے گفتگو ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جنسی تربیت میں نکاح کو آسان سے آسان کرے, فوراً نکاح کرے, محلہ جہیز جو خرافات کی وجہ سے ہمارے یہاں مشکلیں آئی ہیں ان سے اپنے سماج کو کیسے پاک کرے, یہ ایک اہم مدعا ہے جس پہ جمعیت علماء. اور اس سے پہلے میں نے روزگار تھا نا جیسے اس کے تحت بھی آپ کو بہت ساری چیزیں آئیں گی. اسکول سے فری سوسائٹی کیسے بنائی جائے, مسلم فنڈ کا وسیلے لایا جائے. تو یہ جو جنسی ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے. اپنے بچوں کو اپنے جو ہے نا سماج کو کیسے بچایا جائے, زنا سے کیسا بچایا جائے, پھر جو بھی برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں جنسی تربیت میں آپ اس کو شامل کریں. آخری جو تربیت ہے معاشرتی تربیت, اس کے اندر جو ہے نا سب چیزیں آئیں گی جو معاشرے سے تعلق ہیں. ہم جب لوگوں سے ملیں تو ان کے ساتھ بات کیسا کریں, ان کے ساتھ سلیقے سے پیش کیسا ہے, دوسروں کا حق ادا کیسا کریں, پڑوسی کے حق ہیں, بازو بیٹھنے والے کے حق ہیں. جب پڑوسی کا حق کہاں تو اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی امتیاز نہیں ہے. ہم ایسے ملک میں رہ رہے جہاں ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا حقوق ہونا چاہیے. سلام کے آداب ہے, اجازت کے آداب ہے, گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے, بیماروں کی عیادت کرنا ہے. ابھی جیسے حضرت مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی انتقال ہوا تو جنازے کے اس کے بھی آداب ہیں, اس
کے حقوق ہیں جو اللہ کے نے 5 حق بتائے ہیں، اس میں سے اتباع الجنائز بھی ہے. تو یہ سب چیزوں کی اللہ کے رسول نے تربیت کی. اس لیے جمعیت علماء ہند، اب آئیے جمعیت علماء ہند میں ٹھیک ہے وقت کا دیکھیں گے، اس میں کچھ بچے کی باتیں اور ہم دوبارہ میں اور راؤنڈ میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر کے بعد. تو ابھی جو چیزیں ہیں پہلے، اب آئیے جمعیت کے اوپر تنظیمی ڈھانچہ. تنظیمی ڈھانچہ مطلب اس کا اسٹرکچر کیسا بنتا ہے جمعیت علماء ہند کا. یہ تربیتوں کو چیزوں کو لے کر جمعیت علماء ہند کے اکابر نے ایمانی تربیت سبھی چیزوں کو حفاظت کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے 1919 میں اس کا باقاعدہ فارمیشن کیا. اسی لیے جمعیت علماء ہند ہندوستان کی سب میں پہلی مسلم تنظیم ہے جس کا اپنے ایک سنویدھان تھا، اپنا ایک دستور تھا، اپنا ایک کانسٹیٹیوشن تھا، اس کی اپنی گھٹنا تھی. اس لیے جمعیت علماء ہند ایسی نہیں جنرل کیسا بھی چل رہا نہیں، اس کے پورے ضابطے ہیں. اسی لیے ہر ممبر کو جو ہے دستور اساسی جمعیت علماء ہند پڑھنا چاہیے. دستور اساسی اس میں پورے آپ کو ساری چیزیں معلوم ہوئی. دستور اساسی میں کیا ہوگا، وقت اگر سے نکل چکا ہے لیکن میں اس کو بتا دوں، اب ٹائم ہو گئی، اب دیکھیں گے اگلا الیکشن ہے جب تفصیل معلوم کریں گے، ایسا سوچتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ممبر بنتے ہیں. سمجھ رہے؟ اچھی چیز یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند ہر 3 سال میں ڈیزالو ہوتی ہے، نئے سرے سے اس کی ممبر سازی ہوتی ہے. پھر جو ہے عام ممبر بنتے ہیں جسے ابتدائی ممبر کہتے ہیں. اس کے بعد ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں. پھر ایکٹیو ممبروں سے مجلس منتظمہ بنتی ہے، اور پھر مجلس منتظمہ صدر سیکریٹری وغیرہ کا انتخاب کرتی ہے. پھر اور گاؤں سے بننا شروع ہوتی ہے، جہاں پر 100 ممبر ہوتے ہیں جمعیت بنا سکتے، جمعیت کی یونٹ بنے گی. اور اگر کسی گاؤں میں 30 ممبر ہو جائیں تو 30 ممبر سے بھی جمعیت بن سکتی ہے. پھر اس کے بعد تعلقہ بنتی ہے، ضلع بنتی ہے، جیسے اپنے یہاں ہوا اسٹیٹ بنتا ہے. پھر اس کے بعد سینٹر. تو گلی سے لے کر دلی تک ایک ایسا چینل ہو جو بیک وقت کسی کام میں اتحاد کے ساتھ کام کر سکے. اور تنظیم سے ہی، تنظیم کہتے ہیں، دیکھو اب بس اس پہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. تنظیم کہتے ہیں، دیکھو یہ بہت اچھی بات یاد ہے، اسے ریپیٹ بھی کر رہا ہوں میں ہر جگہ، اس کا فائدہ سمجھو. تنظیم کا تنظیم کہتے ہیں جوڑنے کو، یعنی پرزوں کو جوڑنا پورے. سمجھ؟ اب سمجھو ایک 4 کروڑ کی گاڑی ہے، سمجھے یعنی اچھی ایک دم، وہ 4 کروڑ کی گاڑی کو پورے پرزے جوڑ دیے. اس میں ہو سکتا ہے 1 کروڑ کا انجن ہی ہو. سمجھ رہے؟ 1 کروڑ کا کیا ہونا انجن. ایک لا ہے 2080 کا، جو بڑے ہوں گے اسکول میں جانتے ہیں 2080 کا لا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہاں ہال میں جتنی چیزیں ہیں 20% چیزیں 80 قیمت کی ہوں گی اور 80% چیزیں 20 قیمت کی. تو اس کو بولتے ہیں 80-20 کا لا. تو اب جو ہے گاڑی کے اندر انجن سمجھو 1 کروڑ کا ہے، تو یہ جو 1 کروڑ کا انجن ہے وہ اگر کہے کہ میں 1 کروڑ کا ہوں، دوسرے سب تو کم قیمت کے ہیں، میں ان کے ساتھ کیوں رہوں، میں الگ سے رہوں گا. اور وہ جو ہے گراج میں بیٹھے رہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے بتا؟ کچھ بھی اہمیت نہیں. کیا تیرا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ایک 2 روپے کی پین جو ٹائر میں لگتی ہے، وہ اگر اس کو ایک گاڑی والا یہ کہیں کہ 2 روپے کی پین بے قیمت، یہ 4 کروڑ کی گاڑی میں اس کی کیا ضرورت، اس کو نکال کے پھینکے تو انہیں گاڑی کو چلنے دی نہیں. سمجھ؟ تو جتنی قیمت 1 کروڑ کی انجن کی اہمیت ہوں گی اتنی ہی 2 روپے کے پین کی بھی اتنی اہمیت. تو تنظیم میں آنے سے جو کم قیمت ہوتا ہے وہ بھی اہمیت والا ہوتا ہے، اور جو اہمیت والا ہوتا ہے وہ اہمیت پہ برقرار رہتا ہے، بلکہ وہاں سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. تو تنظیم اور سب چیزیں ایک جٹ آئیں گی تو پھر وہ چیز جو ہے نا چلنے لگی. امت کا جو ہے نا، اس لیے جمعیت علماء ہند عمل میں یہ بات کریں گے کہ جمعیت علماء ہند یہ امت کی ضرورت ہے. یہ کوئی تنظیم مطلب ایسا نہیں جو کوئی ٹرسٹی ہیں یا کچھ لوگوں کی جاگیر ہے، سب کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں جمعیت علماء ہند کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. سمجھ لیں، یہاں انٹری کا ڈور بھی نہیں، ایگزٹ کا ڈور بھی نہیں. ہاں
हमारे यहाँ एक साहब जो इस्तीफा देने के लिए लेटर लाए, तो मैं उनको बोला तुम इस्तीफा दे रहे, तो अब मतलब जमीयत का काम सियासत समझ के करते थे क्या इबादत समझ के? यही हो गए, क्या जवाब दे सकते हैं? हाँ, बोले कि इबादत समझ के करता था। तो इबादत में इस्तीफा रहता है क्या? हाँ, इबादत में नो हायरिंग, नो फायरिंग, नो रिटायरिंग। समझ, इबादत में ना रिटायरमेंट रहता, ना इस्तीफा रहता, ना वापस लेगा। ये इबादत है हमारे बुजुर्गों के तो में हमको ये नहीं है। तो तंजीम, तो जमीयत उलमा हिंद का जो तंजीमी ढांचा है वो जो है दिल्ली से लेकर दिल्ली तक है, और ये चैनल है, हम उसको अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स में कहते हैं। अब एक बात और आगे समझे, थोड़ा सा बस इसका खत्म करना है बात समझे। जब हमला होता है दुश्मनों का, तो पहली जंग जो होती है वो बॉर्डर पे होती है, ठीक है ना? बॉर्डर अगर हाथ से निकल गए तो फौज फौरी तौर पे कमान संभालती है फसीलों में, यानी फसील जो शहर की जो फसील है, फिर जो है वहाँ भी अगर हार जाए तो किलों में आ जाती है, और किलों पे जो होती है वो आखिरी जंग होती है। अगर किला हाथ से गया तो फिर नई तारीखी बन जाएगी। आप 1857 को क्यों याद करते हो? कि उससे पहले अंग्रेज तो उससे पहले आ गए थे ना। 1757 में तो सिराजुद्दौला लड़ा हुआ, 1799 में टीपू सुल्तान शहीद है, तो 100 साल पहले से जंग चल रही, तो 57 की क्यों? और 57 को लगा कि हम गए, अभी तक लगा भी नहीं था, क्योंकि लाल किला उस दिन हाथ से चला गया। तो अब जो है ना हमारे अकाबिर ने बहुत सोच समझ के तरकीब बनाई है। जमीयत उलमा हिंद को बॉर्डर पे रखा, फिर हमारे तबलीगी काम को फसील के तौर पर, मदारिस को किले के तौर पर रखा। लोग कोई मसला हुआ तो बोलते मदरसे वाले क्यों नहीं आ रहे? धरने आंदोलन में हम मदरसे वालों को आगे क्यों नहीं लाते? इसलिए नहीं लाते कि हमको जरूरत नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे किले हैं, ये पीछे लड़े। जैसे होता है फौज के अंदर भी तरतीब होती है, हम मिलिट्री का पूरा सिस्टम पढ़े, पैरा मिलिट्री कैसा, मिलिट्री को पैरा कमांडोज कैसे तैयार होते हैं, फिर जो है इस तरह से निजाम बनता है, टुकड़ियाँ अलग अलग कैसे बनती है। जो पुरानी किताबों में हम पढ़ते थे, एक मुकद्दमतुल जैश होता है, समझ रहे, एक मैमना होता है, मैसरा होता है, कल्ब है, फिर कल्ब है ना। तो कल्ब के अंदर अमीर होता है, और वो आखिरी जंग का पॉइंट होता है, वहाँ आखिरी जो है ना लड़ाई होती है। अब जो है ना अभी मुकद्दमतुल जैश गया नहीं, तो उससे पहले जवाब लाए कि कल भी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, समझ उलमा क्यों नहीं आ रहे? हम जिस दिन आएंगे वो फैसले का दिन रहेगा, समझ रहे? तो ये नहीं है, हमारे अकाबिर की बसीरत बहुत बड़ी थी, उस बसीरत को समझने की जरूरत है। तो बहरहाल अब जो तरबियती का मतलब ये है कि ये 7 पॉइंट हमारे तरबियत में, ठीक है ना? ये 7 पॉइंट तरबियत के जो हैं, तो जमीयत उलमा हिंद, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जिन चीज़ों पे उम्मत को खड़ा करके गए थे ये तरबियत करके, उसी लेवल पर लाने के लिए जमीयत के जिम्मेदारों का काम है कि उसके लिए काम करें। कुछ फायदा हुआ इतनी बातों से? तो अब जो है ना ये तरबियत का पहला टप्पा था, लाही अमल का हम दूसरे